اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا کا بقیہ حصہ۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدایا، جو حرص، بدگمانی اور حسد کے جذبات شیطان میرے دل میں پیدا کرے، انہیں اپنی عظمت کی یاد، اپنی قدرت میں تفکر اور دشمن کے مقابلے میں تدبیر کے تصورات سے بدل دے، اور فحش کلامی یا بیہودہ گوئی یا دشنام یا جھوٹی گواہی یا غائب مومن کی غیبت یا موجود سے بد زبانی اور اسی طرح میری زبان پر یہ چیزیں مت لانا، بلکہ اپنی حمد سرائی، مدح میں کوششوں کرتے رہنا، تمجید و بزرگی کے بیان، شکر نعمت۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے جبکہ تو اس کے دفع کرنے پر قادر ہے، کسی پر ظلم نہ کروں جبکہ تو مجھے ظلم سے روک دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور گمراہ نہ ہو جاؤں جبکہ میری رہنمائی تیرے لیے آسان ہے، محتاج نہ ہوں جبکہ میرے فارغ البلائی تیری طرف سے ہے، سرکش نہ ہو جاؤں جبکہ میری خوشحالی تیری جانب سے ہے۔ اے میرے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، مجھے گفتار کردار میں میانہ روی سے بہرہ مند فرما، اور درست کاروں اور ہدایت کے رہنماؤں اور نیک بندوں میں سے قرار دے، آخرت کی کامیابی، جہنم سے سلامتی عطا کر۔ خدایا، میرے نفس کا ایک حصہ اپنی آزمائش کے لیے مخصوص کر دے تاکہ اسے عذاب سے رہائی دلا سکے، ایک حصہ جس سے اس کی دنیاوی اصلاح و درستی وابستہ ہے میرے لیے رہنے دے۔ اے میرے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے لطف سے برائیوں کو مجھ سے دور کر دے، اپنی نعمت سے میری پرورش، اپنے کرم سے میری اصلاح، اور اپنے فضل سے احسان، اور بالخصوص جسمانی نفسانی امراض سے مجھے نجات عطا فرما، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، اپنی رضا میں ڈھانپ لے۔ جب امور مشتبہ یعنی جس میں شک ہو تو جو ان میں زیادہ قرین و ثواب ہو یعنی یقین کے قریب ہو، جب اعمال میں غلطی واقع ہو جائے تو جو ان میں پاکیزہ تر ہو، اور جو مذاہب میں اختلاف پڑ جائے تو جو ان میں پسندیدہ تر ہو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے بے نیازی کا تاج پہنا، متعلقہ کاموں اور احسن طریق سے انجام دینے پر معمور فرما، ایسی ہدایت سے سرفراز فرما جو دوام و ثبات لیے ہوئے ہو۔ اے میرے اللہ، نہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، مجھے فضول خرچی سے باز رکھ، میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا، میرے مال میں برکت دے کر اس میں اضافہ کر، مجھے اس میں سے امور خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے راہ حق و ثواب تک پہنچا۔ اے میرے اللہ، معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے، اور بے حساب روزی عطا فرما تاکہ تلاش معاش میں الجھ کر تیری عبادت سے روگردان نہ ہو جاؤں۔ اے میرے اللہ، جو کچھ طلب کرتا ہوں اسے اپنی قدرت سے مہیا کر دے، جس چیز سے خائف ہوں اس سے اپنی عزت و جلال کے ذریعے پناہ دے۔ اے میرے اللہ، جو مجھے دے اس کی مدح و ثنا کرو، جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا نہ ہونے دینا۔ تو ہی عطا کرنے، روک لینے کا اختیار رکھتا ہے، نہ کہ وہ لوگ۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، مجھے ایسی صحت دے جو عبادت میں کام آئے، ایسی فرصت جو دنیا سے بے تعلقی میں صرف ہو جائے۔ اے اللہ، میری مدت حیات کو اپنی بخشش کے ساتھ ختم کر، میری آرزو کو رحمت کی امید میں کامیاب فرما، اپنی خوشنودی تک پہنچنے کے لیے راہ آسان کر۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، آسان راہ میرے لیے کھول دے، اس کے ذریعے میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی اولاد پر بہترین رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو اس سے پہلے تو نے مخلوقات میں سے کسی ایک پر نازل کی ہو، اور اس کے بعد کسی پر نازل کرنے والوں، ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر، آخرت میں بھی اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے ایک ایک اخلاقی نقطے کو بیان کیا، چاہے وہ
غیبت کی صورت میں ہو، چاہے جھوٹ کی صورت میں ہو، چاہے انسان کی ذاتی زندگی یا اجتماعی زندگی کے اخلاقی اعتبار سے جو کوئی بھی امور تھے، امام سجاد علیہ السلام نے ان کو فرمایا۔ اور ذات پروردگار کا بھی ایک جملہ ہے کہ اے ایماندارو، اگر تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے نیک و بد ایک حد فاصل قرار دے گا۔ یعنی یہ کہ ذات پروردگار تمہارے اندر یہ چیز پیدا کر دے گا کہ تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے گی، اور تم وہی کرو گے جو صحیح ہوگا اور غلط سے کنارہ کرو گے۔ یعنی جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور انسان ذات پروردگار کے محب بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس میں فرقان عطا کرتا ہے، اس کو فرق عطا کرتا ہے کہ برائی اور اچھائی کے درمیان۔